أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ کان علیکم رقیبا. محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، کل ہم مراقبہ پر گفتگو کر رہے تھے کہ دل کے بہترین اعمال اور دل کی بہترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے مراقبۃ اللہ، کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے مراقبے میں سمجھے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے. اللہ تعالیٰ کے علم قدرت سے ایک لمحہ بھی انسان اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتا. جو کچھ کر رہا ہے، جیسے ہے، جس حالت میں ہے، اس کو اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے، اور پھر قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالی ان تمام باتوں کا بدلہ دے گا، اچھا یا برا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں سوال و جواب کر دینا ہے. سوال اللہ کا ہوگا اور جواب مجھ کو دینا. یہ ہے مراقبہ. ایسے بہت ساری مثالیں ہم نے دی تھی. انسان کے دل میں جب مراقبہ آ جائے تو انسان کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا. ایک بڑی اہم حدیث مراقبہ کے متعلق ہے جو آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حدیث حضرت ابو ذر غفاری، حضرت معاذ بن جبل جیسے اجل صحابہ سے مروی ہے. ہم صرف ابو ذر غفاری والے روایت پیش کرتے ہیں، اور بالکل یہی حضرت معاذ بن جبل سے بھی منقول ہے، جو اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کی تھی. اور اتنی اہم یہ حدیث ہے
کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قاسم بن یوسف بن محمد التجیبی السبتی نے گزارش کی اور خود کہتے ہیں قاسم بن یوسف بن محمد کہ ہماری ملاقات جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، ان کی علمی گفتگو، ان کا زہد و تقوی ہم نے جب دیکھا تو ہم نے اندازہ لگایا کہ اس وقت پوری دنیا میں اس سے بڑا عالم کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے گزارش کی اور بعض روایت تاریخ کے مطابق ہم نے ان سے کہا کہ حضرت آپ مجھے کوئی ایسی وصیت کریں، ایسا عمل بتائیں، ایسی وصیت کریں جس پر ہم عمل کریں ہماری دنیا آخرت قبر حشر ساری کامیاب ہو جائیں، ہم ہر قسم سے کہ بلا آفتوں سے محفوظ رہ کر کے ایک بڑی عزت کی زندگی گزاریں اور موت کے بعد اللہ تعالی ہمیں جنت عطا کرے، کامیابی نصیب کرے۔ آپ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں۔ اور بہت ساری سوالات کیے کہ آپ حدیث میں ہم کیا پڑھیں، فقہ میں کیا کتاب پڑھیں، عقیدے میں کیا پڑھیں، سارے مشورے آپ دیں۔ تو جہاں تک دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سب سے بہترین عمل کا مطالبہ تھا تو کہتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے پاس یہی حدیث لکھ کر کے بھیجی جو آپ کے سامنے ہم ابھی رکھنا چاہتے ہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے جو القاسم بن یوسف بن محمد التجیبی السبتی کے جواب میں ان کو نصیحت کرتی ہوئی یہ جو حدیث لکھ کر کے بھیجی، حدیث کی تھوڑی سی شرح اور اس کی کچھ معنی اور مفہوم کی وضاحت کر کے لکھ کر کے بھیجا، تو وہ رسالہ و خط الوصیۃ الصغریٰ کے نام سے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ نام ہے الوصیۃ الصغریٰ، اور پھر اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہوا ہے، کہیں مل جائے تو ضرور پڑھیں۔ بڑی تاریخی حدیث۔ حضرت معاذ بن جبل جب یمن کا گورنر بن کر کے آ رہے تھے تو اس وقت بھی اللہ کے رسول نے اسی حدیث کی وصیت کی تھی۔ حدیث آپ کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں، بڑا گہرا تعلق اس حدیث کا مراقبہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نصیحت کیا اور فرمایا یا ابا ذر اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ یہ 3 جملے ہیں، 3 وصیتیں کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر اتق اللہ حیثما کنت، یہ ہے مراقبہ۔ کتنے پیارے انداز میں اللہ کے رسول نے وصیت کیا، ابو ذر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، حیثما کنت، جہاں بھی رہو اور جیسے بھی رہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ تقوی کی وصیت کی۔ پہلے تقوی سمجھ لیں تھوڑا سا۔ تقوی اصل میں کہا جاتا ہے سب سے آسان ترین تعریف تقوی کی یہ ہے، التقوی ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند جملوں میں تقوی کی بڑی جامع معنی اور آسان
تفصیل کی بتائی. فرمایا التقوی ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات. تقوی کہتے ہیں اللہ تعالی کے ڈر سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا. اللہ کی اطاعت کا نام تقوی ہے، اور اللہ تعالی کی اطاعت دو چیزوں سے مکمل ہوتی ہے. دو چیزوں سے اللہ کی اطاعت مکمل ہوتی ہے. نمبر 1 فعل المامورات، نمبر 2 ترک المنکرات. یعنی اللہ تعالی کے ڈر سے اللہ نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنا. نمبر 2 جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینا. یہ ہے اصل میں تقوی. اسی لیے نبی علیہ السلام کی وصیت کہ اے ابو ذر اتق اللہ، اللہ تعالی سے ڈرو. یعنی تمام اللہ تعالی کے احکام کی پابندی کرو، اور ہر قسم کے منہیات اللہ نے جس چیز سے منع کیا ان سے بات رکھو. یہ تو ہے تقوی. لیکن آپ نے بڑی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا حیث ما کنت، اے ابو ذر تم اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو. کہا جاتا ہے 3 مقامات یا 3 اوقات ایسے ہیں جہاں انسان کا تقوی ختم ہو جاتا ہے. صرف وہاں انسان کا مراقبہ اگر دل میں اللہ تعالی کا مراقبہ ہے تبھی انسان اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھ سکتا ہے. نمبر 1 الخلا، نمبر 2 والبلا، نمبر 3 والنعما. یہ 3 مقامات ہیں دوستو. یہ 3 اوقات ہیں جہاں انسان کے اندر مراقبہ ہے تبھی انسان اپنے آپ کو گناہ اور برائیوں سے بچا سکتا ہے. نہیں تو کوئی انسان کو کوئی چیز برائی سے نہیں بچا سکتا. نمبر 1 پہلا مقام جہاں انسان اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے بچا سکتا ہے بشرطے کہ اس کے دل مراقبہ ہو، وہ خلا ہے، یعنی خلوت اور تنہائی ہے. لوگوں کے سامنے تو چور بھی بڑا امانت دار بن جاتا ہے، برا انسان بھی نیک بن جاتا ہے. لیکن تنہائی میں جہاں کوئی انسان نہ ہو، اکیلا زندہ انسان ہو، تنہائی میں گناہوں سے بچنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. برا تنہائی میں، خلوت میں، تنہا ہے، کوئی نہیں ہے بلکہ بند کمرہ ہو، ایسے موقع پر انسان اسی وقت گناہوں سے بچے گا جب اس کے اندر مراقبہ ہو. ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے لوگوں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ کی بات ہمیں یاد آئی. شعب الایمان میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. دیکھو دوستو، مراقبہ اپنے اندر پیدا کرو. مراقبہ خلوت اور تنہائی میں جس کے اندر مراقبہ ہے وہی اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے گا، وہی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. کسی کا ڈر نہیں، نہ فوج کا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ دیکھنے والے کا، نہ پاس پڑوس کا. کوئی دیکھ ہی نہیں رہا ہے بند کمرے کے اندر بندہ کیا کر رہا ہے. لیکن اگر مراقبہ ہے، دل میں یہ احساس ہے کہ ہم کہیں بھی رہیں، کیسے بھی رہیں، کوئی دیکھے نہ یا دیکھے لیکن ہمارا رب تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے. اگر یہ فکر ہے تبھی گناہ سے بچے گا.
بہقی رحمت اللہ کہتے ہیں، اپنے شعب الایمان میں نقل کرتے ہیں کہ ایک انسان روزے سے تھا، گرمی کا موسم ہے، دن بڑے شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، انسان بند کمرے میں تھا، ٹھنڈا پانی بھی رکھا ہے، تنہا بھی ہے، کمرہ اندر سے لاک بھی ہے، نہ بیوی وہاں ہے نہ بچے ہیں، پورا گھر خالی ہے، تنہا ہی تنہا ہے۔ جب پیاس نے بہت تنگ کیا، بڑا پریشان ہوا، تو اس شخص نے سوچا کہ کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے، بدنامی سے بچ جائیں گے، بعد میں ایک روزے کی قضا کر لیں گے، کون دیکھنے والا ہے، کمرہ بند ہے۔ اور اس وقت کی بات ہے جب کیمرے نہیں تھے، سٹریٹ لائٹ نہیں، بندہ بالکل کمرہ بند کر لیا، 100% یقین کہ اب کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ یہ سوچ کر کے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، پانی لیا، ٹھنڈا پانی، اور پانی لینے کے بعد جب منہ کے قریب لے گئے پینے کے لیے تو کہیں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت کرتے ہوئے یہ اللہ نے اس کے اوپر مہربانی کی، کہتا ہے میں نے سنا پانی بالکل گلے کے قریب منہ کے قریب لے گیا تو سنا کوئی کہہ رہا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اے روزے دار تو پانی پی رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، الا یعلم کیا تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، روزہ توڑ کر کے جس کی نافرمانی کر رہا ہے وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے مراقبہ۔ امام بہقی نقل کرتے ہیں، وہ شخص کہتا ہے جیسے ہی آیت میں نے سنی، واقعی ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے رب تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے، کوئی جانے یا نہ جانے، روزے میں ہم کیا کر رہے ہیں بند کمرے میں، ہمارا رب تو جان ہیتا ہی، پانی رکھ دیا اور روزے کو مکمل کیا۔ تو دوستو یہ ہے خلا، خلوت میں اتق اللہ حیث ما کنت، 3 مقامات ایسے ہیں جہاں انسان خلوت میں اگر اس کو کوئی برائی سے روک سکتا ہے تو مراقبت اللہ، نمبر 1 خلوت اور تنہائی، نمبر 2 والبلا، مصیبتوں میں دوستو، مصیبت بلا اور آفت میں، طرح طرح کی مشکلات اور آزمائشوں میں انسان پریشان ہو کر کے، تنگ آ کر کے دل ڈگمگا جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، اب وہ کچھ بھی غلط اور ناجائز قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے دل میں مراقبہ ہے تو انسان کتنی بھی پریشانی میں ہوگا، اپنے آپ کو فوراً اللہ تعالیٰ کے ڈر خوف سے، مراقبے سے اپنے آپ کو اپنی غلط حرکتوں سے، برائی سے روک لیتا ہے، اور یہ بہت ضروری چیز ہے دوستوں۔ انسان کبھی غربت میں، فقر میں تنگ آ کر کے بہت کچھ کر گزرنا چاہتا ہے، بڑے بڑے منکرات کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، تنگ آ کر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، طاقت نہیں، اب کوئی بھی برائی کرنے کے لیے خودکشی تک انسان کر ڈالتا ہے، سامنے والے کو قتل بھی کر ڈالتا ہے۔ لیکن جب انسان کے دل میں مراقبہ ہوگا تو کہتا ہے مصیبت دینے والے کہ ہم نافرمانی اپنے خالق مالک کی کر رہے ہیں، اگر ہم نے غلط کام کر لیا تو میرا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا جواب دیں گے۔ تو انسان کے دل میں مراقبہ ہے تو فوراً کوئی احساس کر لیتا ہے۔ نمبر 3، جہاں انسان اپنے آپ کو اگر دین پر قائم رکھ سکتا ہے تو صرف مراقبہ کے ذریعے
وہ النعما، جب اللہ تعالی کسی کو مال، دولت، قوت اور طاقت، حکومت اور سلطنت سے نوازے، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، اب مال دولت آ جانے کے بعد اب کسی کا ڈر اس کے دل میں نہیں رہتا، سب سے بڑا بن گیا ہے، سب سے پاورفل ہے، سب سے زیادہ مال اور دولت ہے، اگر اس پر کوئی تنقید کرے تو اس کی زبان کھینچ لینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ اپنے مال و دولت، قوت اور طاقت کے نشے میں انسان آتا ہے تو سب کچھ اس کی دولت، اس کا مال، اس کا کبر و غرور، سب کچھ اس سے کرانے پر، اس کا ہر چیز اس سے کرانے پر آمادہ کر لیتا ہے۔ انسان صراط مستقیم ہے۔ ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، یہی ہے قرآن پاک کے اندر۔ انسان کبر اور غرور کے اندر مبتلا، خوف اور ڈر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالی کا مراقبہ ہے تو انسان اپنے آپ اس موقع پر بھی گناہوں اور برائیوں سے روک لیتا ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی نجات، آخرت میں بھی نجات، قبر اور حشر میں بھی نجات، ان میں ایک مراقبۃ اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا، اما المنجیات فالعدل فی الغضب والرضا، انسان کو نجات دینے والا، بچانے والی تین چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، غصے اور خوشی ہر حالت میں عدل انصاف کرنا۔ نمبر دو، وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ہر موقع پر، علانیہ، پوشیدہ، تنہائی، خلوت اور جلوت، اکیلے ہو، بند کمرے میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ ہو۔ نمبر تین، وَأَمَّا الْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، انسان فقر و محتاجگی، تمنگری اور خوشحالی، ہر حال میں انسان اعتدال کی راہ اختیار کرے، فضول خرچی، حرام چیز، کنجوسی بخیلی سے بچے، یہ ہے انسان کے نجات کا ذریعہ۔ تو دوستو، حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث بتا رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، مراقبہ ہے۔ دوسری نصیحت کی تھی، ہمیشہ لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ ملنا۔ تیسری نصیحت یہ کی تھی، جب تم سے کوئی برائی ہو تو برائی کے بدلے نیک عمل کر دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مراقبہ صحیح عطا فرمائے، اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا کا مصداق بنائے، تاکہ ہمارے زندگی کے سارے اعمال درست ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔